بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا بری جگہ پلٹنے کی. وہ اللہ کے یہاں درجہ بدرجہ ہے اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں آپ لوگوں نے یہ سنا کہ خیانت کرنے والے سے اللہ سخت ناراض ہے جی. اور خیانت کرنے والا قیامت کے دن اس مال کو، ان چیزوں کو اپنے سر پر پہاڑ کی طرح ڈھوٹا ہوا آئے گا جی. اور یہ بتایا کہ خائن ایسا ہے تو نبی کب خیانت کر سکتے؟ نبی کہاں خیانت کر سکتے؟ اس لیے کہ خیانت کرنے والے سے اللہ ناراض ہے اور نبی سے اللہ راضی ہے. جن سے اللہ راضی ہے وہ خیانت کیسے کر سکتے؟ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا خدا جی نبی کے خیانت کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ خیانت ایک گناہ ہے اور نبی گناہوں سے پاک ہے. نبی کے کسی بھی گناہ کا تصور بھی لانا کفر ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ آپ سے وہ غلطی ہو گئی معاذ اللہ جس کی وجہ سے جنت سے نکال. یہ غلطی نہیں، اس لیے کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. جو کچھ بھی ہوا مصلحت خداوند، وہ حکمت خداوند ہے، بس یہی بات ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، وہ اللہ چاہتا. سمجھو رحمت خدا بہا نمی جوید، رحمت خدا بہا نمی جوید. خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانے مانگتی. کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سمجھے اس مقام تک ہمیں پہنچایا جی. تو نبی سے کسی بھی گناہ کا تصور کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ نبی گناہ نہیں کرتے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تین طبقے یا تین لوگ معصوم ہیں. کیا ہیں؟ معصوم ہیں. ایک نبی، اس سے پہلے بتایا ہوں، ایک نبی، دوسرا ملک، ملائک، فرشتے، اور تیسرا دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ. یہ بچہ نہیں، ایسے بچے شیر خوار یعنی دودھ پینے کی عمر والا بچہ. اس سے گناہ ہو جانا امپاسبل نہیں ہوتا. ان کے سوا ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے جی. حتیٰ کہ
صحابہ کو تو نہیں کہہ سکتے مگر ان سے بھی گناہ ہو سکتا، وہ معصوم نہیں، صحابہ معصوم نہیں، اولیاء معصوم نہیں، پیر لوگ معصوم نہیں، عالم لوگ معصوم نہیں، بزرگان دین معصوم نہیں، ان کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، یہ محفوظ ہے۔ تو معصوم اور محفوظ میں کیا فرق بتایا تھا اس سے پہلے؟ معصوم وہ جس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ کرتے نہیں، گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ گناہوں سے کیا ہے؟ بچتے ہیں۔ جیسا کانٹوں سے اپنی چادر کو بچاتے ہیں ویسے گناہوں سے اپنے آپ کو۔ جی کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے ہمارے پیر صاحب معصوم، مولانا بہت معصوم ہے، یہ بچے کا بڑا معصوم ہے، چہرہ بولا اندر کیا کھولا ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں بات، آپ یہ بھولے بھالے ہیں مگر اندر کیا ہے کیا مت؟ بڑے معصوم آدمی ہیں، معصوم کا لفظ ہی نہیں لانا چاہیے تین کے سوا، ایک نبی، دوسرا ملائکہ، تیسرا شیرخوار بچہ، دودھ پینے کی عمر والا بچہ، یہ تین کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ معصوم عن الخطایا کہتے ہیں اس کو، معصوم عن الخطایا، گناہوں سے خطاؤں سے وہ کیا ہیں؟ پاک ہی نہیں، معصوم پاک یہ ہے، ہو سکتا ہے پاک ہیں، کر سکتے مگر اس سے بچے ہوئے پاک ہیں، معصوم کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں؟ وہی عمر پلٹ جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، 80 سال 85 سال تک ہو جاتے ہیں، 85 سال والے آدمی کو پکڑ کے بولے بڑے معصوم، کسی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے، عمر شریف 85 سال ہو گئی، حالانکہ وہ عمر میں توجہ جاتی نہیں ہے مگر پھر بھی ہوس چھٹتی نہیں، کیا ہے؟ کسی نہ کسی بہانے، سمجھے میری خدمت کرنے والے کون، میری دیکھ بھال کرنے والے کون، مجھے بیٹ پان دینے والے کون، یہ بہانہ، یہ بہانے بنا کر کوئی ایک راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہاں معصوم نہیں ہے وہ، اس عمر میں آنے کے باوجود اس سے گناہ ہو سکتا ہے، 85 90 سال 100 سال والے سے ہو سکتا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو گناہوں سے کیا ہے؟ محفوظ، مگر یہ عمر گناہی کی نہیں ہے، اور نبی جتنی بھی عمر والا، نبی جتنی بھی عمر والا اس سے گناہ۔ اب انبیاء میں جتنے انبیاء ہیں، ہمارے آقا بھی ہیں اور آپ کے علاوہ جتنے انبیاء، سب کے سب باعتبار نبی اور رسول سب کیا ہیں؟ معصوم، جی۔ ملائکہ کے بارے میں تو قرآن نے شہادت دی تھی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، بس وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا، یہ کرو یہ کرو، وہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ایسا کرو، بس وہ جاؤ بارش برسا تو برسا، وہ کئی کو بارش کام بارش سب کا سوال ہی نہیں کرتے، برسانا جاؤ جان نکل کے لاؤ، دھندے مولا اتنا جلدی ابھی کم عمر ہے ایسا پوچھتے نہیں، جائے حکم ہو گیا چلو، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خیانت کیا ہے؟ گناہ، جرم ہے، خیانت جرم ہے، ایسا جرم ہے جس سے اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ جس سے ناراض ہے اور نبی کو نبوت دیتا ہے تو ناراضگی کی بنیاد پر نہیں دیتا بلکہ رضا کی بنیاد پر دیتا ہے، رضامندی سے دیتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے اس کو نبوت کیسے دے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، یہ رہا۔ اور یاد رکھنا، محبوبیت کے ہوتے ہوئے
ناراضگی کے اعمال صادر نہیں ہوتے. اللہ کا جو محبوب ہے اس سے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہی نہیں. صادر کا مطلب ہوتا ہی نہیں. محبوبیت کا تقاضا ہے. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے میدان احد کے لیے نکلے، مدینہ منورہ سے میدان احد کے لیے نکلے اور صحابہ سے فرمایا چلو چلنا ہے، تیاری کرو تیاری کرو. تو مخلص جو مومن تھے، جو حضور پر سمجھے سب حضور کی امت میں آئے، مگر مرنے والی ایک جماعت الگ ہے، قربان ہونے والی جماعت الگ ہے، بہانے تلاش کرنے والی جماعت الگ ہے. ایسے سب پیر مرید ہو جاتے ہیں، مگر مرید پر صدقے جانے والا ایک الگ ہے، وہ طبقہ الگ ہے. پیر پر صدقے جانے والے بہت الگ ہیں، وہ بڑے مخلص ہیں. وہ کچھ جانتا نہیں سوائے اپنے پیر کے، کچھ بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی نہیں جانتا. ہمارے مولانا ہو، ہمارے پیر صاحب رہیں گے بھی مگر ہمارے ہیں، ہمارے سوا کا کسی. تو ایسے ہی مخلص مومنین جو تھے، اخلاص کے والے جو تھے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے، نکل گئے. اب کچھ لوگ تھے جو منافقین میں سے تھے، وہ لوگ نکلے نہیں، وہ لوگ نکلے نہیں. پھر ایک تیسری جماعت تھی، نکل تو گئی مگر عین وقت میں واپس آ گئے. تو اب جو لوگ نکلے نہیں، جو لوگ جا کر کے واپس آ گئے، ان کے بارے میں آیت شریفہ نازل ہوئی ہے کہ بے تامل نکل گئے اور جو آ گئے ان دونوں کے تعلق سے آئے تھے. کون سے دو گروہ؟ کون سے؟ جو بالکل ٹھہر گئے، نکلے نہیں، ان کا، اور ایک جا کر جو واپس آ گئے ان کا، ان کے تعلق سے آیت نازل. یہ ہے اس کا شان نزول. کبھی بھی یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی آیت بیان کرے اور ٹکرائے عقیدے سے، ٹکرائے ہمارے مسلک سے، تو پہلا کوشچن یہی کرنا چاہیے اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل؟ یہ قرآن میں ہے بھائی. نازل ہونے کی وجہ کیا؟ جی نازل ہونے کا سبب کیا، کیوں؟ وہ معلوم نہیں، وہ معلوم تو رکھ لیتے رہے، وہ سب ہمارے کو نہیں بول. پھر وہ شان نزول بھی بول دیا آپ کو رب ڈالنے کے لیے. اس سے اوپر کی آیت کا کیا تعلق ہے اس سے، وہ بولو، یا اس کے بعد والی آیت سے اس کا کیا کنیکشن ہے، بولو. پورا پڑھو جی، بولنا ہے تو پوری بات بولو، آدھی بات کی سمجھو. بحث نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے تو چلو ہمارے بتانے والے سے سلامت، ہمیں سمجھانے والے، ہمیں بتانے والے، ہمیں راہ پر لے جانے والے سلامت ہیں. جب سلامت نہ ہو تو ہم تمہارے محتاج، ہم کسی کا محتاج. چلیں یہ آ جانا چاہیے، اسی سے پختگی آئے، اسی سے ایمان سلامت رہے. ادھر بھی جھانکے ادھر بھی جا کے اس کو بھی دیکھا. اچھے سن لینے کیا جاتا ہے، کیا ہے سن لینے کیا جاتا ہے، اچھے ہیں تو لے لیں گے، خراب ہے تو اچھے اور خراب کی بھی تمیز آ گئی آپ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے شاہ صاحب سنیں گے، اچھے باتیں ہیں تو لے لیں گے. ہم نہ کیا ہے، ہم نہ کیا ہے، نہیں ہم نہ ہونا، ہم کو چاہیے کھرے کھوٹے کی تمیز. جی چاول لینے کے لیے آپ جو اٹھا کر بوری دے دیا وہ نہیں لیتے نا. 26 روپے والا ہے، 36 روپے والا ہے، 40 روپے والا ہے، 42 روپے. کیا بتاؤ ذرا بتا. چاول لینا ہے تو کیا کر کے لیتے ہیں؟ پرکھ کے لیتے ہیں، سمجھے؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ زیادہ چاول لیتے ہیں تو کہتے 2 kg دیجئے، پکا کے دیکھتا ہوں.
جی 2 kg دو، کیا کر کے دیکھتا ہوں؟ پکا کے دیکھتا ہوں، بس اطمینان ہوا تو پھر آ کر وہ بوری لے گئے. ایسا ہوتا نہیں ہے؟ آپ تو چاول کے تو چاول کو پرکھتے ہیں، کپڑے کو پرکھتے ہیں، سمجھے؟ اور ہمارے ایمان کی نسبت سے بات بتانے والے کو نہیں پرکھتے. ہر داڑھی میں ڈاکو چھپا ہوا ہے، ہر دین کے پردے میں دنیا دار چھپا ہوا ہے. جی ہر اچھی بات کے اندر سمجھے نفاق چھپا ہوا. بہت اس واسطے ہمیں پرکھنا نہیں آتا، ہمارا پاس اتنا علم نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتے ہیں. آپ جو بتائے سرکار وہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ رہا اس آیت شریفہ کا شان نزول. اب یہاں درس تفسیر شروع ہو رہی ہے. افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا. تو 2 جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کو راضی کرنے والی جماعت اور ایک اللہ کو ناراض کرنے والی. اللہ کو راضی کرنے والی جماعت اللہ کو ناراض کرنے والوں کے برابر نہیں ہے. جی اللہ کو راضی کرنے والی جماعت اللہ کو ناراض کرنے والوں کے برابر نہیں ہے. یہ درجہ ان کا اونچا ہے. کس کا؟ افمن اتبع رضوان اللہ. کوشچن ہو رہا ہے، سوال یہ ہے، بھلا کیا وہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ کیا بہتر ہو سکتے ہیں، اعلیٰ ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، جو اللہ کو ناراض کرتے؟ ایک سوال کیا. تو اب 2 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت اللہ کو راضی کرنے والی جماعت اور ایک جماعت اللہ کو ناراض کرنے والی. اب اللہ کو راضی کرنے والی جماعت اور اللہ کو ناراض کرنے والی جماعت کی تمیز کیا ہے؟ اس پر قرآن فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ. اتباع کرنا، سمجھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتباع کرنا. اتباع کے معنی پیروی کے، پیچھے چلنے کے، فالو کرنے کے، نقش قدم پر چلنے کے، سمجھے؟ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے آ جاؤ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. قرآن کو ان کی اتباع نہیں سمجھ میں؟ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے ہو جاؤ. اب ان میں سے جو لوگ ہیں اس میں پہلا درجہ نبی کا ہے، چونکہ اوپر کو احد کی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو ان کو کہا جا رہا ہے نبی کی اتباع کرو، نبی کے پیچھے ہو جاؤ. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انجن ہے، ریل میں جاتے ہیں، انجن ہے، انجن میں سوار ہو جاتے ہیں آپ، انجن میں بیٹھتے ہیں آپ، ڈبے میں بیٹھتے ہیں. وہ ڈبہ جو ہے آپ کو پیغام دیتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ کیسے جانا، میں ویسے جا رہا ہوں جیسے انجن جا رہا ہے، میں ویسے جا رہا ہوں جیسے، میرا کام ٹکٹ لے کے اس ڈبے میں بیٹھنا جس کا تعلق انجن سے، اور ٹمکور کی طرف اس کا رخ ہے، میسور کی طرف اس کا رخ ہے، مدراس کی طرف اس کا رخ ہے. جس انجن کا رخ مدراس کی طرف ہے، جس رخ کا انجن کا رخ جو میں ٹمکور کی طرف ہے، جس انجن کا رخ میسور کی طرف ہے، تو رخ انجن کا ہے. ڈبہ جو ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، سمجھے؟ تو رکتی ہے تو میں رکوں گا، تو چلتی ہے تو میں چلوں گا، تو فاسٹ ہوتی ہے تو میں بھی فاسٹ ہو جاؤں گا، تو سلو ہوتی ہے تو میں بھی سلو ہو جاؤں گا. جی مثال، یہ مثال دی گئی اتباع کے لیے.
کیا مثال بننا چاہیے؟ ڈبے کی مثال. اب انجن کو جھانکنا ڈبے کا کام نہیں. اور یاد رکھیے کوئی بھی درجے کا ڈبہ ہو، جنرل بوگی ہو، 2 ٹائر ہو، 3 ٹائر ہو، ریزرویشن کمپارٹمنٹ ہو، جی اے سی کمپارٹمنٹ ہو، بڑے سے بڑا کمپارٹمنٹ ہو، مگر اس کا تعلق ایک انجن سے. تو کیا بتانا چاہ رہا ہے قرآن؟ کیا مزاج دے رہا ہے؟ تم عالم ہو، تم عام ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم نیک ہو، تم پارسا ہو، تم جو بھی ہو اپنی جگہ ہو، مگر منزل پر پہنچنے کے لیے انجن کے حوالے. اسی انجن کو نبی کی ذات، صحابہ جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، صوفیاء کرام کی جماعت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے رضوان کیا ہے؟ رضوان کے معنی یہاں رضا اور خوشنودی کے، رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. اب آپ تلاش کریں گے اللہ کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو ڈھونڈیں گے. آپ جہاں اللہ کی رضا مل گئی، ایک راستہ مل گیا آپ کو چل. جیسے اللہ راضی ہوتا ہے ماں باپ کی رضا، اللہ خوش ہوتا ہے ماں باپ کو خوش رکھنا. یہ آپ کو معلوم ہو گیا. اللہ راضی ہوتا ہے ماں باپ کو خوش رکھنے میں، ان کی خوشنودی چاہنے میں، حاصل کرنے میں. کون راضی ہوتا ہے؟ تو اب آپ اللہ کی رضا کے لیے کدھر آ گئے؟ جی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، سمجھے، غریبوں کو کھانا کھلانے میں. تب کدھر آ گیا؟ تب یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ سمجھے منگتا آدمی ہے، نہیں دیکھیں گے. خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا ہے، غریب کو کھلا رہے ہیں، اس کے کھلانے میں میرا مولا راضی ہو جاتا ہے، اس کے کھلانے میں میرا مولا راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رضا جہاں سے حاصل ہوتی ہے ادھر کو ہونا چاہیے. اگر اللہ نماز سے راضی ہے تو نماز پڑھیں گے، سمجھے. اللہ کی رضا اگر ہمیں روزوں میں ملتی ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں. تو کوئی عمل ہمارا اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا سے خالی نہ ہو. ہر چیز میں کیا تلاش کرنا؟ آپ سے میں سلام کیا، مصافحہ کیا، اور آپ مجھ سے مصافحہ کیے، تو میرا اور آپ کا کیا فرق ہونا چاہیے؟ آپ مجھ سے مل رہے ہیں، ایک عالم دین سے ملنا اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایک عالم کو دین کو دیکھنا اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایک عالم کا چہرہ دیکھنا اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اب اللہ کی رضا کے لیے کدھر آئے؟ ایک عالم کی طرف آپ آئے، اس کا ہاتھ مصافحہ لیے، اس کے پیر کا آپ نے بوسہ دیا، اس کے چہرے کو آپ نے دیکھا. تو عالم کے چہرے کو دیکھنا نظر ڈالنے کے لیے نہیں، اس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ راضی، مصافحہ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. میں آپ سے ملوں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ بڑے اونچے درجے کے نہیں علم میں، مگر میں آپ سے ملوں تو میرے ملنے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ مومن ہے، یہ حضور کا امتی ہے، یہ عاشق ہے، سمجھے، یہ میرا ایمانی بھائی ہے. اس کے ملنے سے، اس کو مسکراتے ہوئے دیکھنے میں، سمجھے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. دیکھیے دونوں کے ملنے میں کیا دونوں بھی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ رضائے ایک سائڈ نہیں ہے، 2 سائڈ بھی دیکھنا چاہیے. 2 وے، 1 وے نہیں جانا. 2 وے کیا ہے؟ ادھر آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھا. آپ مجھے ایک مومن کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک پیر کی حیثیت سے، سمجھے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. اب مجھے آپ
مجھے آپ جو دیکھتے اور ملتے ہیں سمجھے وہ کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور میں آپ سے ملوں, ارے یہ کالو ہے, اس کو کیا ملنا چاہیے, وہ بڈھا ہے اسے کیا ملنا چاہیے, یہ زیادہ سخاوت کرتا ہے, یہ لا کر پہنچاتا ہے, اس سے ملو. جبار بھائی السلام. کروڑ روپے لا کے خدموں میں ڈال دے, سمجھے, اس کا ڈالنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور اس کے کروڑ روپے پر نظر بھی میری اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ان کے کروڑ روپے کو میں ترازو میں تول کے دیکھوں, اور یہ اپنے کروڑ روپے کے دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہیں گے تو نہ یہ خدا کی رضا میں ہے نہ میں خدا کی رضا. جی, اور یاد رکھیے کوئی عالم, دین کی تبلیغ کرنے والا, دین کی دعوت دینے والا کبھی بھی لوگوں کے ہاتھوں پہ نگاہ نہ رکھے, لوگوں کے دل پہ نگاہ رکھے. اور جو لوگوں کے دل پر نگاہ رکھ کر بتاتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے, اور احسان اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے. تو ہاتھ پر نظر رکھنے سے میل ملتا ہے, اور دل پہ نگاہ رکھنے سے اس کی ذات آ کر قدموں میں گر جاتی ہے, مال بھی لوٹانے کے لیے پیچھے نہیں. سمجھے, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. اب وہ راستہ انبیاء کا ہے, نبی کا ہے, صحابہ کا ہے, تابعین کا ہے, بڑے بڑوں کا ہے, حتیٰ کہ ایک فقیر کا بھی ہے, بھکاری جی, مسکین کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جب یہ بات معلوم ہوگی تو عرض کروں, دنیا میں سمجھے, اس دنیا میں جو ہے دو قسم کے انسان ہیں, جیسا میں نے کہا ابتدا میں نے کہا, اس دنیا میں کتنے قسم کے انسان ہیں؟ دو قسم کے انسان ہیں, ایک اللہ کو راضی کرنے والے اور ایک اللہ کو ناراض کرنے والے. اتفاق دیکھیے یہ دونوں کا رنگ و روپ الگ نہیں ہے. سمجھے, رنگ و روپ الگ ہوتا تو پہچان لیتے. راضی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, راضی کرنے والے یوں ہوتے ہیں, راضی کرنے والے یہ صورت کے ہوتے ہیں, راضی کرنے والے وہ انداز کے ہوتے ہیں, معلوم ہوتا تو ان کے پیچھے ہو جاتے. مگر اتفاق دیکھیے دونوں کا رنگ و روپ ایک, دونوں کی جسامت قد و قامت یہ ایک ہے. اس کے باوجود کیا ہیں, سمجھے, یکساں ہونے کے باوجود کیا ہیں, تو اللہ فرق کیا ہے اس میں غور کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کے پیچھے چاہنے والے جو ہیں جدھر اور جس کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے ادھر چلتے ہیں. اللہ کی رضا چاہنے والے بندے جو ہیں آپ کا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے, آپ کا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے. کدھر؟ اللہ کو راضی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مائل. آپ کا دل ادھر مائل جب ہو جاتا ہے, دل کی خوشی کا سامان جب نہیں ملتا تو آدمی سب کچھ پانے کے باوجود بھی اطمینان نہیں پاتا. سب کچھ پاتا ہے مگر اطمینان نہیں پاتا ہے, اور سب کچھ کھو گیا, اطمینان مل گیا تو کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل کما لیں گے, آج نہیں تو کل سو جائیں گے, آج نہیں تو کل مل لیں گے. مگر دل کا اطمینان یہاں مل گیا تو معلوم اسی دل کے مائل ہونے کے سمجھے نسبت کو سمجھے خوشنودی الہی تلاش کرنے والا مرکز بتایا. وہاں دل جب آ گیا تو ادھر آدمی پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ مجاز کی بات ہے. مجاز کو سمجھنے کے بعد حقیقت کی طرف آ جائیے. جب حسن پر آپ کا دل آ گیا تو حسینہ کے پیچھے ہو گئے, جب اللہ والے پر دل آ گیا تو اس کے پیچھے. جی, اور اس میں یاد رکھیے خدا کی ناراضگی, اللہ راضی ہوتا ہے, یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گیا. کسی اللہ راضی جس سے ہوتا ہے ان کے ہم کیا ہو جائیں گے, پیچھے ہو جائیں گے. سمجھے,
اب اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے. تو ہم کو کیسے معلوم ہونا اللہ ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے. ایک حسینہ کے پیچھے نوجوان جاتا ہے، اس کا بھائی دیکھ لیتا ہے، اس کا بھائی دیکھ لیتا ہے، اس کا باپ دیکھ لیتا ہے، اس کا چچا دیکھ لیتا ہے، فوراً کیا کرتا ہے؟ پکڑ کر لگاتا ہے. کدھر جاتا ہے؟ سمجھے؟ لگاتا ہے، بس زخمی کر دیتا ہے جی. اور ایک بار دیکھا مرڈر کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے راستے کی طرف جانے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کسی نسبت سے سامنے آ جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ہمارا کام کیا؟ اللہ کی خوشنودی. تو فرمایا فمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. کیا اللہ کی مرضی پر چلنے والے جی کیا اس جیسا ہوگا جو خدا کو ناراض کر کے زندگی گزارے؟ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، یہ مستعار ہے، من کر لائے، یہ امانت ہے، یہ دی ہوئی ہے. یہ زندگی ہماری نہیں، یہ دی ہوئی زندگی، یہ دی ہوئی. اب دی ہوئی زندگی دینے والے سے پوچھو کیا مقصد سے دیا؟ جیسے آپ یہ کیا ہے، کیا بولتے اسے با آئی پوڈ، یہ ہے مجھے آپ نے دیا، یہ چیز آپ کی ہے، آپ نے مجھے دیا. تو آپ نے اپنی چیز مجھے کیا دیا؟ مستعار دیا. چیز آپ کی ہے، مجھے تھوڑی مستعار دیا. اب میں اس کو لیا تو انہوں نے پوچھا کہے کے لیے؟ کہا میں ریکارڈ کر کے. تو ریکارڈ کر کے دینے پر یہ لینا کامیاب ہوا، ان کا دینے کا مقصد پورا جی. تو آپ لینے والا کس مقصد سے لے رہا ہے، دینے والا کس مقصد سے دے رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ یہ زندگی مرضیات، اپنی مرضیات پر چلانے کے لیے دیا گیا ہے، تو وہ زندگی میں فیل ہے. اور رب نے کہا تیری مرضی پر چلنے کے لیے میں نے تجھے زندگی نہیں دی ہے، میری مرضی پر چلنے کے لیے میں نے. کس کی مرضی پر چلنے کے لیے زندگی؟ اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اور وہ بدبخت ہیں، وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے جی. اب جیسے رضامندی کی باتیں میں نے بتائی کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی بات پر چلو، اس میں کیا اللہ ہے؟ نیک وقت ہے. اب بد وقت اسی میں سے ماں باپ کی بات پہ نہیں چلتا، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے. یہ کون ہے؟ بد وقت. تو اس کی نیک وقتی اور بد وقتی کیا مطلب؟ نیک وقت ہے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، بد وقت ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی، یہ دونوں چیزیں کہاں ہیں؟ ایک ہی ماں باپ کے میں نے مثال میں بتا دیا. ان کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہو رہا ہے اور ان کو ناراض کرنے میں اللہ جی. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آپ کے دو بچے ہیں سمجھے، 3 بچے آپ کے فرما بردار ہیں، ایک بچہ آپ کو ناراض کیے ہوئے، آپ کا نافرمان ہے. بچہ آپ ہی کا ہے مگر آپ کو کیا کرنا؟ آپ کا نافرمان ہے. اب یہ 3 بچے ماں باپ کو راضی کر کے خدا کی رضامندی حاصل کر کے نیک وقت ہو گئے، اور یہ ایک بچہ کیا ہوا؟ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کی ناراضگی حاصل کیا اور کیا ہو گیا؟ بدبخت ہو گیا. اب ہیں چاروں بچے آپ کے، تینوں بچے آپ کے، مگر 2 بچے نیک وقت اور ایک بچے آپ ہی کے ہیں، مگر یہ دونوں یکساں نہیں ہیں.
کون؟ یہ دو بچے جو فرما بردار ہیں وہ، اور ایک بچہ جو نافرمان ہے. بچے آپ ہی کے مگر درجے میں دونوں برابر نہیں ہیں. سمجھ میں نہیں بات آ رہی؟ ایسی کئی مثالیں آپ نکال لے سکتے، کئی مثالیں آپ نکال سکتے. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ ہائے ہائے کیا پیاری بات بتائی جا رہی ہے. اب تعلیم دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا جہاں سے ہمیں ملتی ہے اس کے پیچھے. اللہ کی رضا جہاں سے ملتی اس کے پیچھے. ہاں؟ اب اپنے پیر کا ہاتھ چومنا اللہ کی رضا ہے. پیر چومنا اللہ کی رضا ہے. اس لیے کہ پیر پیر کے نہیں، بظاہر پیر کے حقیقت میں پیر کے نہیں، ہاتھ بظاہر پیر کے حقیقت میں پیر کے نہیں. اللہ نے خود حدیث قدسی میں فرما دیا کہ جب میں محبوب کسی بندے کو بنا لیتا ہوں میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں. بس سمجھ رہا ہے؟ ہاں ہاں یاد رکھیے قرآن فرما رہا ہے یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. ناراض کرنے والے اور راضی کرنے والے دونوں یکساں نہیں ہوتے. یہ اللہ کو ناراض کر کے خالی ہاتھ شام کو گھر کو آ، اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں کہ 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی زندگی گزارا، سمجھے؟ 100 سال تک کی زندگی بھی اگر مل گئی، گزار دیا، اللہ کو راضی کرنے والوں کے پیچھے نہیں گیا تو اس کی مثال کیا ہے؟ دن بھر ادھر گزار کے جی رات کو خالی ہاتھ گھر کو جا. یہ دنیا کیا ہوئی تب؟ بازار. یہ دنیا بازار، ہمارا گھر آخرت. تو اس گھر کی طرف جانا ہے، پوچھتے نہیں کیا لایا، کہاں گئے تھے، کیا لائے. نہیں ذرا گول پھر لگ ہوتا ہے، کام نہیں کیا دوسرا گول پھر لگ. کما کو کون لگ جاتا ہے؟ نہیں شاہ صاحب ہو جاؤ، ادھر ہی چھو جاؤ، ان کو ایک کام نہیں، ادھر ہی چھو جاؤ. بولتے نہیں بولتے، آپ کو نہیں بولتے ہوں گے مگر جنرل بات بول رہا ہوں. گئے بعد گھر میں پوچھتے نہیں، پوچھتے کیا لائے، کیا ہوا، کیسا سفر سے کیا لائے، کیسا سفر سے آئے، یہ پوچھنے والے بہت کم. جی سفر میں جا کر کیسا آئے، خیریت سے آئے کیا، کیا تک پریشانی ہوئی، کیا تکلیف ہوئی، پوچھنے والی عورتیں بہت. کیا لائے، بیگ کہیں ہوتا، سمجھے؟ کچھ بھی لائے نہیں، کہیں کو کہتے خالی ہاتھ نہیں گئے، مزاج ہے. تو اللہ تعالی بھی قیامت میں پوچھے گا کیا لایا میرے بندے، کیا لایا ہے، کیا ہے، کیا ہے تیرے پاس، کیا لایا، میں کہیں کو بھیجا تھا، کیا لے کر کے آیا. مولا کچھ بھی نہیں لایا، خالی ہاتھ آیا ہوں. ڈال جانا میرا، خالی ہاتھ جانے کے لیے بولا تھا، خالی ہاتھ بھیجا تھا کام کر کے آنے کے لیے. کیا کام کر کے آیا؟ ہاں نہیں بچہ کے شادیاں کر کو آیا، پھر اس کے بعد بچے پیدا کر کو آیا، شادیاں کر لے تو مزے اڑا کو آیا. ہاں بہت بڑی دولت رکھ کر آیا. اچھا دولت رکھا ہے، پتا کہاں سے کمایا، کیسا کمایا، کیسا خرچ کیا. حساب کتاب بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا. اس واسطے بہتری اسی میں ہے، بدبختی سے بچ کر بہتری اسی میں ہے. کیا لایا ہے؟ بولا مولا یہ تیرے ولی کو میں لایا ہوں، اس کا ہو کے آیا ہوں، نبی کا دیوانہ بن کے آیا ہوں، تیرے محبوب کا چاہنے والا بن کے آیا ہوں. یہ ان کے سوا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا عمل ہے، نہ میرا تقوی ہے، نہ میرا ورع ہے جو میں تیرے سامنے پیش کر سکوں. میں جو بھی ہوں وہ انہوں نے بنایا ہے.
ان کا نام جب لے لیا ان کا ہو کر آیا ہے، ان سے تو میں راضی ہوں نا، ان سے تو میں راضی ہوں، میں جس سے راضی ہوں تو ان کا ہو کر آیا ہے جب میں تجھ سے بھی راضی ہوں۔ نہیں سمجھ میں؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، اور یاد رکھنا جیسے اللہ کو راضی کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے والا دونوں یکساں، بلکہ یہاں حالانکہ شکل و صورت میں یکساں، ایسے ہی کافر اور مومن دونوں برابر نہیں، ان کی صورت اور نقشہ کیا ہے؟ یکساں ہے، مگر یکساں نہیں، صورت و نقش میں ہے، مگر کافر اور مومن دونوں یکساں برابر نہیں، کافر و مومن دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر فرمایا متقی اور گناہگار دونوں برابر نہیں، تقوی والا اور گناہگار دونوں برابر نہیں ہے، ایسے ہی عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن بول رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکے، استوا دو برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ جو علم والے ہیں وہ اور جو جاہل ہیں وہ دونوں یکساں ہیں، قرآن نے فیصلہ کیا۔ اب یہاں سے عقیدے کی یہ بات ہوئی کہ انسان کے بھیس میں سب ہیں، شکل و صورت میں سب یکساں ہیں، مگر متقی اور گناہگار برابر نہیں ہیں، مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہیں، عالم اور جاہل جب دونوں برابر نہیں ہیں، یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو کیسے حماقت ہو سکتی ہے کہ نبی کو اپنے برابر کہہ لیں؟ جی جب ہم میں سے کوئی ایک دوسرا برابر نہیں ہے، حالانکہ شکل و صورت میں ایک ہے، جی شکل و صورت میں ایک ہے، چہرے بچھرے میں ایک ہے، مگر برابر ہیں، ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ دونوں برابر ہیں۔ ذرا انگوٹھا چھاپ بول، جا میں انگوٹھا چھاپ، تجھے کہہ رہا تھا پڑھنا، میں پڑھ دوں، میں ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ کیا ہے؟ برابر ہیں۔ ارے گھر میں ایک باپ کے دو بچے ہیں، ایک ان ایجوکیٹڈ ہے ایک ایجوکیٹڈ ہے، جی اب باپ کبھی بولتا ہے ان پڑھ ظاہر پڑھو، بولے تو پڑھیا نہیں، جا کھیت بھیا کو بھیا بھیا کہیں کو آئے گا، بھیا پڑھا لکھا ہے، بھیا لائق ہے، سمجھے، بھیا بہت سمجھدار ہے، وہ کہیں کو آئے گا، جی کبھی بھیا کھیت کود جاتا ہے، ناگر اٹھا، اور چھوٹا بھائی ایجوکیٹ، چابیاں دے دیا چھوٹے بھائی، ہاں منجلی کیا کرتا ہے تو سوائے نقصان کرتا، چھوٹا بھائی جو کر کے لاتا ہے، سمجھے، اس میں تو جیتے چلے، تو حالانکہ ایک ماں باپ کے دو بچے ہیں، دونوں بچے ایک ماں باپ کے ہو کر ایک ہی خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کے باوجود دونوں برابر نہیں ہے، کیوں؟ ایک کے پاس علم ہے، ایک کے پاس علم نہیں، بات سمجھ میں؟ ایسے ہی نبی اور غیر نبی، نبی اور غیر نبی دونوں برابر نہیں، یکساں نہیں ہیں، اور یکساں بولنا حماقت ہے، اور یکساں بولنا کفر ہے۔ انما انا بشر مثلکم کا، مثل بشر کہا، سمجھے، اصل بشر نہیں کہا، اس بات انما انا بشر
मिस्लुकुम मिस्लुकुम, मिसले बशर हैं, असले बशर, असले बशर की शान अलग है, मिसले बशर की हैसियत अलग है। वो मिसले बशर आए भी हैं तो तुम्हें संवारने के लिए आए हैं, वरना इसके बगैर भी वो खुदा के महबूब हैं। खुदा के बात समझ आई? इसी तरीके से आगे चलिएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा करीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा करीम है। उसका करम यह है कि जब वो चाहता है तो अपने बंदों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाता है। नमाज की तौफीक हुई तो अल्लाह का करम, रोजे की तौफीक हुई तो अल्लाह का करम, पीर का दामन मिला तो अल्लाह का करम, नबी की मोहब्बत मिली तो अल्लाह का करम, गौसे पाक की मोहब्बत मिली तो अल्लाह का करम। जी, नेक कामों में हिस्सा लेने का मौका मिला तो अल्लाह का करम, तौफीक है उसकी। और फिर याद रखिए, करम है तो तौफीक है, तौफीक हर एक को नहीं है, अल्लाह के इल्म में है ये तौफीक के लायक है कि नहीं। क्या है ये तौफीक के? अब उसके एक मिसाल देता हूं, आसानी से समझ लीजिए। आप एक मदरसे में दाखिल कर रहे हैं बच्चे को, आप एक कॉलेज में मदरसे को बच्चे को ले जाकर के एडमिट कर रहे हैं जी। आपके बच्चे के पास टीसी है, आपके बच्चे के पास मार्क्स कार्ड है, सब कुछ है, मगर फिर भी वहां एडमिशन के लिए क्या शर्त है जी? वो तो मार्क्स कार्ड आ गए, परसेंटेज आ गए, सब हो गया। अब दूसरे क्लास में या दूसरे कॉलेज में आपको जाना है तो वहां क्या है आपका? इंटरव्यू नहीं ले, उसमें पास हो जाएंगे तो ये पास होना चीज हुआ, वरना ये पास तो गेट के बाहर पास, समझे? गेट पास, समझे? तो जैसे आला क्लास में जाने के लिए टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसे ही अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की गुलामी की तौफीक देता है तो वो टेस्ट लेता है कि ये इस लायक है कि नहीं, वो इस लायक है कि नहीं है। अगर लायक है तो मिल गया शेख, लायक है मिल गया कौस, लायक है तो सुन्नी हो गया। नालायकों को सुन्नियत मिलती नहीं है। यहां से दो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि अब जितने इधर हैं उधर हैं क्या क्या हैं, जितने हैं वो नाश करते हमें इतने में है उतने नहीं, नालायक लोग इस जगह आने के। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, मौला तेरा करम है कि तूने हमें इस जगह के लायक बनाया, तेरे इल्म में हम इस जगह के लायक। अब तेरे से इस जगह की तौफीक नहीं मांगते, इस जगह की इस्तिकामत मांगते। बनाया है उनका तो बना के रख, गौस का दीवाना बना के रख, खाजा का दीवाना बना के रख, नमाजी बनाया बना के रख, नेक बनाया बना के रख। मौला मेरे कदम न डगमगाएं, मेरे कदमों में मजबूती पैदा कर जी। याद रखिए। अब फरमाते हैं इंसान के दो रहबर हैं, हर इंसान के दो रहबर, एक रहबर अक्ल है, एक रहबर नफ्स। क्या है? एक अक्ल, एक नफ्स। अक्ल क्या करती है, कैसी रहबरी करती है? वो जन्नत की तरफ ले जाती है,
اللہ کی رضامندی کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، اور نفس کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی بات مان کے چلتا ہے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے، عقل کے مطابق چلتا ہے، سمجھداری سے چلتا ہے تو جنتی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک جگہ عشق بھی ہے جو عقل سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہے؟ عقل سے ورا ہے، عقل سے بڑھ کر ہے۔ کیا؟ یہاں عشق کی بات نہیں آ رہی ہے، یہاں صرف راستے کی بات آ رہی ہے، رہبری کی باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو رہبر ہمارے بنائے، ایک عقل ہے اور ایک نفس ہے، اور نفس کدھر لے جاتا ہے؟ دنیاوی لذات دکھاتا ہے، مزے دکھاتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی مکے میں دفن ہو گیا، کوئی مدینے میں دفن ہو گیا، سمجھے، کوئی فلان جگہ دفن، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، سمجھے۔ ایمان و عمل پہ رکھا ہے مدار دین۔ کیا ہے؟ ایمان و عمل پہ رکھا ہے مدار دین، یہ ہے کمال دین کے فضل خدا رہے، یہ ہے کمال دین کے فضل خدا رہے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا رہے، ہر وقت تمہاری یاد رہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ دیکھیے، اور اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والا اور جہنم کی طرف لے جانے والا کون؟ نفس۔ جنت کی طرف اور خدا کی خوشنودی کی طرف لے جانے والی کون؟ عقل ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں مشغول رہنا، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، کاروبار ہے، فلاں ہے، کنٹریکٹر ہی ہے، وہ ہے، یہ سب، اب اس کو اپنے نفس کا اور عقل کا جھگڑا ہوتا ہے، نفسانی خواہش یہ غالب آ جائے تو یہی چیزیں آپ کے لیے جہنم بن جاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں سنت رسول سمجھ کے کرتے ہیں، جیسے تجارت کرنا سنت رسول ہے، بیوی کو رکھنا سنت رسول ہے، بچوں کی پرورش کرنا سنت رسول ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا سنت رسول ہے، احباب کی خدمت کرنا سنت رسول ہے، اپنے بڑوں کی خدمت کرنا سنت رسول ہے۔ جی، تعلیمات رسول میں شامل ہے۔ سنت رسول صرف عمل کو نہیں بولتے، سنت رسول تین چیزیں، سمجھے؟ ایک سنت قولی ہے، ایک سنت عملی ہے، ایک سنت سکوتی ہے۔ جی، جو سرکار نے فرمایا وہ بھی سنت، جو سرکار نے کیا وہ بھی سنت، جو سرکار نے نہ کیا نہ کہا، دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں نہ حضور نے کرنے کا حکم دیا نہ حضور نے کیا، ابو بکر کو کرتے ہوئے دیکھا، پھر صحابہ سے فرمایا ابو بکر کے عمل کو آپ نے دیکھا؟ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ایسا، مگر آپ کو کبھی کہتے ہوئے اور کرتے ہوئے ہم نے نہ سنا نہ دیکھا۔ مگر آپ نے فرمایا ابو بکر کے طریقے پر جو چلے گا جنت میں وہ میرے ساتھ سب علم ہے، سمجھو۔ تو یاد رکھیے، اہل ایمان آپس میں، اب کافر اور ایمان والے یکساں نہیں ہیں اوپر۔ اب یہاں صوفیہ فرماتے ہیں اہل ایمان، انہیں بھی ایمان، ایک آدمی ایمان والا یہ بھی ایمان والا، دونوں ایمان والے آپس میں یکساں نہیں، دونوں ایمان والے آپس میں یکساں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جنت میں جانے والے سب ہیں نیک لوگ، مگر جنت میں جانے والے سب یکساں نہیں۔ جی،
اب جنت میں جانے والی جو جماعتیں ہیں انبیاء کی، اولیاء کی، جی علماء کی اور عام مومن۔ کتنی جماعتیں ہو گئی؟ چار جماعتیں جنت میں جائیں گی، مگر سب یکساں نہیں ہوں گے۔ انبیاء جائیں گے تو نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، اولیاء جائیں گے تو ان کے لیے سونے کے تخت بچھے رہیں گے اس پر، علماء جائیں گے ان کے لیے کرسیاں بچھی ہوں گی اس میں بیٹھیں گے، اس پر بیٹھیں گے، اور عام مومنین جائیں گے تو جنت معطر رہے گی، خوشبو رہے گی، مشک کے خوشبو کے ٹیلے رہیں گے اس پر رہیں گے۔ دونوں برابر نہیں، درجے میں سب الگ 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 الگ۔ انبیاء کے درجے میں تو کوئی جا نہیں سکتا، اولیاء کی غلامی لے کر چلیں تو ہو سکتا ہے، عالم بن کر گیا تو ہو سکتا ہے، عام مومن بن کر گیا تو مشکل کے ٹیلوں پر رہے گا۔ یہ ہے عام مومن ایک دوسرے سے کیا نہیں ہے، برابر نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے ایک اور بات فرمایا، ایمان کے اعتبار کی بات ہو گئی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی مومن دونوں عمل کرنے والے سب ہیں، آپ بھی نمازی، آپ بھی نمازی، آپ بھی نمازی، میں بھی نمازی، سب نمازی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں، مگر ایک دوسرے کا عمل برابر نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں بھی فرق ہے مومنوں میں۔ ایک آدمی عمر میں بوڑھا ہے، ایک بچہ ہے جی، مگر اس بچے سے بوڑھے کا ایمان افضل۔ یہ بچہ بھی مومن، میں بھی مومن نہیں، یہ بچہ بھی عمل کرتا میں بھی عمل کرتا، تمہیں کون سا بڑا کام کرے، میں بھی تمہیں نماز پڑھتا ہوں، سمجھے؟ بچے کے ایمان سے کس کا ایمان افضل؟ عمر بوڑھوں کا، بزرگوں کا، ان کا عمل افضل، اس لیے ان کے اعمال کی نسبت سے ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ جی سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، وقت کے اعتبار سے بھی دونوں برابر نہیں ہیں، مومن ہیں، اعمال ہیں، وقت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ جیسے رمضان ہے، شب قدر ہے، یہ رمضان کا اہتمام کرنے والا اور شب قدر کا اہتمام کرنے والا اور عاشورے کے روزے کا اہتمام کرنے والا، راتوں کے جاگ کر اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ افضل ہے اس سے جو ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے، دن میں نماز پڑھتا رہتا ہے، عشاء پڑھ کے جا کے سو جاتا ہے۔ یہ اس سے کون افضل ہے؟ راتوں کو جاگنے والا۔ راتوں کو جاگنے کا مطلب رات کو جاگ کر دن میں سونے کا نہیں، یہ دن میں بھی برابر کام کرتا ہے اور رات میں بھی برابر کام کرتا ہے۔ راتوں کا جب یہ کام کرتا ہے تو یہ دن کا کام کر کے سونے والے سے افضل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، جگہ کے اعتبار سے بھی سب نماز پڑھتے ہیں، سب نماز، ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، سب نمازی ہیں، مگر مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے والا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اس سے افضل ہے جو عام مسجدوں میں یا جگہوں میں نماز پڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا، حالت میں بھی دونوں برابر نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اعمال کے حالت میں دونوں برابر نہیں، میں دونوں ایک نماز پڑھتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپس میں بولتے ہیں لوگ، بدبخت لوگ بولتے ہیں، ہم نہ ان کو کیا فرق، ہمیں بھی نماز انہوں بھی نماز، ہمیں بھی نیک انہوں بھی نیک، بڑھتے بڑھتے غوث تک چلے گئے، غوث تک جاتے جاتے نبی تک چلے گئے، معاذ اللہ، کتنے گستاخ، سمجھے؟ ایک آدمی وہ ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے،
ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے سے افضل وہ ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے. جی اکیلے نماز پڑھنے والے سے افضل کون؟ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے. آخر میں نوعیت، اعمال کی نوعیت کی بات آئی، یعنی ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، مگر وہ صدقہ اپنے